باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سرات مستقیم کے عنوان کے تحت سیرت امام حسین کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سیرت امام حسین کے سائے میں جہاد کے بیان کو آگے جاری و ساری رکھتے ہوئے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جہاد بالنفس، اور اس کو بیان کیا کہ انسان کے لیے اولین مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف قیام کرے، اور مصلح کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ کیوں کر دوسروں کو کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو خود عمل نہیں کرتے کیوں کر اس کے بارے میں دوسروں کو کہتے ہو، اور یہ خدا کے ہاں بہت ہی ناگوار ہے۔ توجہ فرمائیں کہ سب سے پہلے اپنے خلاف، اپنی ذات کے خلاف قیام کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء جتنے بھی آئے انہوں نے سب سے پہلے جہاد بالنفس کی تعلیم دی، اور جہاد بالنفس یعنی اپنے خلاف قیام کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی خودسازی کرنی ہے، اپنی تعمیر کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور اس مرحلے پر ہم پہنچے تھے جب اپنے آپ کو بنانا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی اپنی فکر اور اپنے عمل کو بنانا ہے، اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو بنانا ہے۔ یعنی اپنے عقیدے اور عمل کو بنانا ہے یعنی کیا، انسان اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے اپنی روح کو بناتا ہے، عقیدے اور عمل کے ذریعے اپنی ذات کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ انسان اپنے وجود کا معمار ہے، ظاہری بدن کا معمار۔ ظاہری بدن کو جو خلقت دی وہ پروردگار عالم نے خلقت دی، اور پروردگار عالم نے خلقت دے کر کہا کہ میں نے اسے احسن تقویم پر خلق کیا ہے، توازن کے ساتھ خلق کیا ہے۔ مگر جو انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ دینی ہے وہ اپنے روح کی تعمیر کے لیے توجہ دینی ہے۔ عقیدہ اور عمل مل کر اس کی روح کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا کسان بھی ہے، انسان اپنا معمار بھی ہے، انسان اپنا کمہار بھی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ انسان کا وجود اس زمین کی مانند ہے جس میں اسے 2 چیزیں انجام دینی ہیں۔ وہ 2 چیزیں انجام کیا دینی ہیں؟ ایک بیج اور ایک پانی کا کام۔ بیج جو ہے وہ عقیدہ ہے، پانی جو ہے وہ عمل ہے۔ جب اس عقیدے کو انسان، اس عقیدے کو، یہ جو اس کا بیج ہے، اس کو پانی دے گا تو اس کے ذریعے سے اس کی روح پروان چڑھے گی، اس کی روح ترقی کرے گی۔ یعنی یہ خود اپنی روح کا معمار ہے، خود اپنی روح کا کمہار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمہار جو سفالگر ہے، وہ جو برتن بناتا ہے اس کے برتن بنانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے مثال بھی دی کہ انسان کے ہاتھ اور پیر عمل کی طرح ہیں، اور اس کی آنکھیں اور کان معرفت کی جگہ پر ہیں۔ یعنی کمہار جب کوئی بھی برتن بناتا ہے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے توازن کے ساتھ اپنی آنکھوں اور بینائی کے ذریعے ایک خوبصورت برتن کو تعمیر کرتا ہے، خوبصورت برتن کو بناتا ہے۔ یوں انسان اپنے علم، معرفت اور عمل کے ذریعے اپنی ذات کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہم مطلب بیان کر رہے ہیں کوئی اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن مجید پر میں اس پر بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا سورہ اسراء آیت نمبر 84 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے جو بھی انسان عمل کرتا ہے اپنے خلق و خو اور شخصیت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے۔ یہ جو شخصیت انسان کی بنتی ہے وہ شخصیت انسان کی عقائد کی وجہ سے بنتی ہے، وہ شخصیت انسان کی نظریات کی وجہ سے بنتی ہے۔ جیسے نظریات ہوتے ہیں، جیسے افکار ہوتی ہے، ویسی شخصیت بنتی جاتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، جو بھی عمل کرتا ہے اپنی روح کو جیسا اس نے بنایا ہے اسی انداز سے عمل کرتا ہے۔
اور ویسا وہ بنتا جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جو بھی عمل اختیار کرے گا، اور یہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ نظریہ خود ایک عمل کا نام ہے، اور یہ جو ہم ظاہری بدن سے اعمال انجام دیتے ہیں یہ بھی عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے وجود کو تعمیر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا درمیانی ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یعنی یہاں پر عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اگر تم شکر کرو تو پروردگار عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ نہ عزیزان محترم، یہ ترجمہ نہیں ہے، توجہ فرمائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّ نعمتکم نہیں ہے بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو پروردگار عالم تمہاری ذات میں وسعت پیدا کر دے گا، تمہاری ذات میں ایک پروردگار عالم ایک گہرائی پیدا کر دے گا، تمہارے وجود میں شرح صدر پیدا ہو جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے وجود کو پروردگار وسیع کرے گا، اضافہ کرے گا اگر انسان شکر کرے۔ یعنی شکر کا پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کے اضافے سے نہیں ہوتا، بلکہ خود اس کی وجود میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، خود اس کا وجود وسیع ہو جاتا ہے، خود اس کا وجود شرح صدر کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین، اب جو بیچ میں درمیانی جملہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، وہ دانے کی طرح ہے۔ خود جو مال کو خرچ کر رہا ہے اس کی مثال دانے کی طرح ہے، نہ کہ مال کی مثال دانے کی طرح ہے۔ مثل الذین کمثل حبۃ، یعنی درمیانی اگر جملہ میں نکال دوں تو ڈائریکٹ یوں ہوگا، مثل الذین کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال اس کی طرح ہے جو دانہ ہوتا ہے۔ جب اس دانے کی طرح یہ جب مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو خود دانہ ہو جاتے ہیں، جب خود دانے کی جگہ پر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انبتت سبع سنابل، تو وہاں سے 7 گوشے، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ 7 جب خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں، 7 تالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ٹالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 7 ٹالیاں، ہر ٹالی میں یعنی ہر بالی میں اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے، یوں 7 خوشے ہوتے ہیں، 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 ٹالیاں ہوتی ہیں، یوں ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے وجود میں پروردگار عالم اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے عقیدے اور عمل کی وجہ سے۔ یہ جو اس نے عمل انجام دیا ہے، یہ جو خدا کی راہ میں اس نے انفاق کیا ہے، یہ انفاق کرنا خود اس کے وجود میں کیا کر دیتا ہے؟ اس کے وجود میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ انسان جتنا بھی عقیدہ اور عمل اختیار کرتا ہے وہ اس کے وجود اور اس کی ذات میں یعنی کہ تشکیل کا مرحلہ قرار پاتا ہے، اس کے وجود کو تشکیل کر دیتا ہے۔ یہ مثال ہم پہلے بھی دے چکے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے لیے، یوم تبلی السرائر، پروردگار عالم روز محشر تمام جو بھی انسان اپنے آپ کو بنا کر لائے گا، اللہ صرف پردے ہٹائے گا، وہ جو اس کی حقیقت ہے وہ سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور آیہ مجید آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، آپ دیکھیں جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم اور تعدی کے ساتھ ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے وجود میں
آگ جمع کر رہا ہے، اور انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، یہی عمل ان کی آگ بن جائے گی، یہی عمل ان کے لیے سزا بن جائے گا۔ پھر دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی جو بھی انسان عمل انجام دے گا، یوم تجد کل نفس، تمام کے تمام نفس پائے گا، ما عملت من خیر محضرا، وہ عمل جو اس نے خیر انجام دیا ہے اپنے سامنے حاضر، وہ ما عملت من سوء، اور وہ عمل جو اس نے کیا ہے چاہے وہ برا عمل ہو یا خیر عمل ہو، وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ یہاں پر توجہ فرمائیں، اس آیت میں یہ نہیں ہے یوم تجد کل نفس جزاء ما عملت، یعنی یہ اپنے عمل کی جزا پائے گا، نہیں، بلکہ خود وہ عمل اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود عمل اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، یعنی وہ عمل خود اس کی ذات بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی پر بھی پروردگار عالم روز محشر ظلم نہیں کرے گا، ولا تجزون، اور یہ جزا نہیں ہے الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا ہے، اپنے وجود کو بنایا ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکی عطا کرے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى، اور جو ایک برائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے ایک برائی ہے۔ یہاں پر بالحسنت ہے، یعنی حسنے کے ساتھ، یعنی خود وہ حسنہ بن کر آئے گا، خود وہ سیئہ بن کر آئے گا۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ کیوں اللہ ایک نیکی کے بجائے 10 نیکیاں دے رہا ہے اور وہاں پر ایک برائی ہی شمار ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں وہ دانے کی طرح ہیں، جب دانہ نتیجہ دیتا ہے تو 700 نتائج ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دانہ ضائع ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی دانہ ضائع ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو پروردگار عالم اس کے وجود میں اور نیکیوں کی توفیق پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں بھی یہی تھا کہ پروردگار عالم جب انسان کے وجود میں وسعت پیدا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تمہارے وجود میں نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے توفیق کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہے جو یوں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ کئی جگہ پر آیت اس طریقے سے آئی ہے۔ ایک اور آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 52 ہے لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، جو تم نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا، لِلَّذِينَ ظلموا ذوقوا، یہ ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب الخلد، یہ خلد کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ظلم کیا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور جزا ہو سکتی ہے کہ جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر آئے ہو؟ پروردگار عالم کیا کرے گا؟ پروردگار عالم یہاں پر ان کے اعمال کو مجسم کرے گا۔ اسی لیے شریعت میں 3 الفاظ آتے ہیں، تجسد اعمال، تمثل اعمال، تجسم اعمال، مگر یہاں پر توجہ رکھیں کہ یہ سب کچھ پروردگار کے اختیار میں ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو، ہماری روح کو تجسم دے، ہماری روح کو تعمیر کرے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم جزا کا مالک ہے، یعنی تمہاری روح کو تشکیل دینا پروردگار عالم کا کام ہے، مگر یہ کام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ انسان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور جگہ پر بھی مثال ہے ہمارے سامنے، وہ مثال یوں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا
جاتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سعی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، مگر جو نتیجہ اور جو عملی پے کر دینا ہے وہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ اگر اس کو خداوند متعال پر منتہی نہ کریں، اگر اس کو پروردگار عالم کے حوالے نہ کریں تو پھر تعطل لازم آئے گا، یعنی پھر ایسا ہوگا کہ گویا کہ خدا کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر بہت سارے اعتراضات و اشکالات وارد ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے، مثلا پانی جو پیاس بجھاتا ہے، اس میں جو تشنگی بجھانے کی قدرت اور قوت ہے وہ خدا نے دی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی پروردگار عالم اس سے یہ تشنگی بجھانے کی قوت سلب نہیں کر سکتا۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اب اس کے حوالے کر دیا، اب کبھی بھی اس سے یہ جو جلنے کا کام ہے یہ سلب نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے اس آگ میں ٹھنڈک، برودت کا اثر ڈال دیا۔ اثر ڈالنا، تجسم دینا، تمثل دینا، تجسد دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ یہیں پر ہمارے سامنے شفاعت کا باب کھل جاتا ہے، یہیں پر ہمارے سامنے توبہ کا باب کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنی روح کو تعمیر کرتا ہے، مگر پروردگار عالم اس کو تجسم دیتا ہے، پروردگار عالم اس کو تمثل دیتا ہے۔ اگر یہ انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، اگر یہ انسان خداوند متعال کی طرف جائے تو پروردگار عالم اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی جو روح تشکیل پانی تھی برے عمل کی وجہ سے اسے محو کر دیتا ہے اور پروردگار عالم اس کی روح کو صحیح و سالم کر دیتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں صحیح طور پر عقیدہ اور عمل اختیار کر کے اپنی ذات کا صحیح معمار بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔